الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 2 میں خوش آمدید۔ قسط نمبر 1 میں ہم نے ذکر کیا تھا سیرت کیا ہے، ملک عرب، حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب میں ہی کیوں۔ قسط 2 میں آپ سماعت فرمائیں گے عرب کی سیاسی پوزیشن، عرب کے اخلاق کی حالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے یا سننے کا طریقہ، تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، خاندانی حالات، نسب نامہ، خاندانی شرافت، قریش، ہاشم اور حضرت ابو مطلب کا مختصر تعارف۔ ویڈیو کے آگے بڑھانے سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی میسر ہو۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالات کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ میں سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ میں سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے فعل میں ملک عرب آزاد کی نعمت سے بہرہور۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ حالت ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابو ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشست میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور باپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بانی کعبہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت بی بی سہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف سے ان کی بستیاں ملک کے شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام کدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں ہی آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کدار اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قسی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی، اور ایک قوی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دارالندواء کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپی: رفادتا، قائیتا، اجابتا، قیادتا۔ قسی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک پڑھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا۔ سیرت النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے یا سننے کا طریقہ۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھتے ہیں اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں، بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ یا سماعت کریں کہ یہ شہنشاہ دارین اور محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا ذکر اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمت قربان ہے، لہذا اس کا مطالعے کے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ ایک ایک سطر کو پڑھنا یا سننا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے، اور گویا میں حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو پرسکون ہو کر نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت و ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسے کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کی جلالیت اور حیبیت سے متاثر ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ترجمہ یعنی نبی کے دربار میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ بر اندام ہو کر نرم پڑ گیا۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کریں تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کریں، اور جب تک دل جمعی باقی رہے پڑھتے رہیں، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کریں تو پڑھنا یا سننا بند کر دیں، تو یہ بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھیں۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، خاندانی حالات، نسب نامہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرا بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مرقہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرا پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں کچھ اختلافات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے، مگر اس پر تمام مورخین کے اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند انجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب و نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی آپ کبھی اس کا انکار نہ کر سکے، چونکہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہو فینا ذو نسب، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کا عالی خاندان ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشکات فضائل سید المرسلین۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمال فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چونکہ اس بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا یہ شعر بہت مشہور ہے، ترجمہ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریش ہیں۔ ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قید پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کے صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بامقام غزہ انتقال کر گئے تھے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبت ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر پرندوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔